خبر یہ آئی ہے کہ پی ٹی آئی کے سربراہ کا جو بیانیہ تھا سائفر کے بارے میں کہ ایک امریکی سائفر تھا اور اس میں ایک طرح سے تھریٹن کیا گیا تھا، تو اس کی تھریٹننگ تھی، اور اس کے اوپر پہلے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بھی ہوا تھا، اعلامیہ بھی ہوا تھا، لیکن اب اس پر دوبارہ حکومت جو ہے اس نے ایف آئی اے کو تحقیقات کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اور دوسری طرف شہباز شریف کے جو کیسز تھے لوگ سوچ رہے ہیں ان کا کیا بنا، تو ہارون صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ ہارون صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ سائفر پہ تحقیقات شروع اور شہباز شریف کے کیسز کا ذکر ہی نہیں ہے، یہ کیا جادو ہو گیا؟ جادو جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا، پل بھر میں کیا ماجرا ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ سب سے اہم ادارہ اس پہ ہے نیشنل سیکورٹی کونسل، نیشنل قومی سلامتی جس میں افواج کے سربراہ ہیں، جس میں وزیر اعظم ہے، وزراء ہیں، اپوزیشن لیڈر کو بھی بلایا جاتا ہے۔ وہ اس پہ 2 میٹنگز کر کے فیصلہ صادر کر چکی۔ اب ایف آئی اے کے افسر اس میں کیا کریں گے جن کو حکم دیا جاتا ہے اور اس کی تعمیل کرتے ہیں؟ تو یہ ظاہر ہے کہ دفن کرنے کی وہ ہے کوشش ہے ماضی میں جو کچھ ہوا ہے، جیسے ہیروئن کیس کا ہوا، رانا ثناء اللہ کا، جیسے ان کا منی لانڈرنگ کا ہوا، ہر چیز کو دفن کرنے کی کوشش ہے، مگر تاریخ ایسی چیز ہے اس میں کوئی چیز دفن ہو سکتی ہی نہیں ہے، ہر چیز باقی رہتی ہے۔ آپ ماضی کو نہیں بدل سکتے، ماضی ہوتا ہی نہیں ہے، ماضی جو ہے وہ حال میں ڈھلتا ہے اور مستقبل کی تشکیل کرتا ہے، کوئی چیز ماضی نہیں ہوتی، ہر وہ چیز جو انسانی یادداشت کا حصہ بنے۔ دوسری ایک بات آپ سے عرض کروں، یادداشت کبھی ختم نہیں ہوتی، انسانی اعصاب کمزور پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ اس کی ایکسرسائزز کرتے ہیں، بعض دعائیں ہیں پڑھتے ہیں، ان کی یادداشت ہمیشہ ٹھیک رہتی ہے۔ نپولین کو اپنے ہر سپاہی کا نام یاد تھا، جو یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ایک بھول جانے والی قوم ہے، سیاستدان سمجھتے ہیں عوام کی یادداشت بڑی کمزور ہوتی ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں، سائفر میں کے بارے میں جو فیصلہ تاریخ کو صادر کرنا تھا وہ کر چکی، اسے بدلا نہیں جا اس سکتا۔ بیانیے کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں، یہ خود فرض ظاہر ہے، یہ عوام کو احمق سمجھتے ہیں، تو وہ یہ نہیں۔ سیکرٹری خارجہ اسد مجید نے بھی بیان دیا تھا، اس میں جا کر سیکرٹری خارجہ نے بیان دیا، خود افواج کے سارے سربراہ موجود تھے، وزیر اعظم موجود تھا، اس کی تصدیق کر دی۔ اس کے بعد اب کیا باقی بچا اس میں؟ لیکن شہباز شریف کے کیسز کا کیا بنا؟ شہباز شریف صاحب کے کیسز کا وہی بنا جو پاکستان میں اکثر کیسز کا بنتا ہے۔ دیکھیے نا، میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، گواہ موجود تھے، بادہ معاف گواہ موجود تھے، دستاویزی شہادتیں موجود تھیں، 100 گواہوں کی فہرست موجود تھی۔ ایک ٹاپ ایکسپرٹ کے پاس وہ کیس لائے۔ ایک تو جو ڈاکٹر رضوان کے بارے میں یہ غلط فہمی ہے کہ انہوں نے یہ کیس تیار کیا تھا، یہ کیس بہترین افسروں نے تیار کیا تھا جن سے میری ملاقات رہی ہے اتفاق سے۔ تو وہ ڈاکٹر رضوان لکھتے بہت اچھا تھے، یعنی جیسے یہ بعض ممالک میں رواج ہے، مثلا ویسٹ انڈیز میں یہ ہے کہ ایک وکیل کیس تیار کرے گا، ایک پیش کرے گا، یعنی پریزنٹیشن جو بہتر کر سکتا ہے، چیمبر پریکٹس کہتے ہیں اسے۔ تو وہ جو ہے ڈاکٹر رضوان لکھتے بہت اچھا تھے۔ اب ڈاکٹر رضوان کے پراسرار حالات میں ان کا انتقال ہوا، مشتاق چینی والے کا پراسرار حالات میں انتقال ہوا۔ اس میں تو جو رقم ہے وہ ان لوگوں کے ذریعے آئی ہے بیرون ملک سے، جو کبھی بیرون ملک گئے ہی نہیں، اور وہ ایک بیچارہ چپراسی جو ہے وہ اس کے اربوں روپے اس کے پاس کہاں سے آ گئے۔ اسی طرح زرداری صاحب کا کیس ہے، گول گپے والا ہے، کوئی گنے کا رس بیچنے والا ہے، کوئی پاپڑ بیچنے والا ہے، کوئی دہی بھلے والا ہے، وہ کیس کہاں گئے؟ سب ہوا میں اڑ گئے۔ اور لوگ اپنا جب فیصلہ صادر کرنے کا وقت آئے گا تو لوگ اپنا فیصلہ صادر کریں گے۔ شہنشاہ ایران کے بارے میں ساری دنیا ہمیں بتاتی تھی کہ وہ کبھی جا سکتے ہی نہیں، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک صاحب تھے، وہ مصطفیٰ ان کا نام تھا، یعنی بلیک مسلم، مجھے تو بلیک کہتے ہوئے برا لگتا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک بہت خوبصورت 6 فٹ 2 انچ کا آدمی تھا جس نے 80,000 آدمیوں کو مسلمان کیا تھا۔ وہ پاکستان آیا
اور یہاں اپنے بچوں کو رکھنا چاہتا تھا ان کی تربیت کے لیے. بعد میں اس نے فیصلہ بدل دیا. میں اس کا انٹرویو کرنے کے لیے گیا, میری اس کی دوستی ہو گئی, میں نے اس کے لیے مکان ڈھونڈا, یہ کیا, اسے لوگوں سے بلایا. ہی واز دی فرسٹ مین ہو ٹولڈ می شہنشاہ ایران جا رہا ہے. میں حالانکہ پڑھتا رہتا تھا اس زمانے میں, غیر ملکی ایک پرچہ چھپتا تھا مڈل ایسٹ, شاید آپ کو یاد ہو, اس کو پابندی سے پڑھتا تھا, اور مجھے یہ لگتا تھا کہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے, لیکن ظاہر مجھے یقین تو نہیں تھا, میری عمر بھی کم تھی. تو پھر میں اکبر بگٹی صاحب سے ملنے کے لیے گیا. وہ بلوچ بیلٹ ہے نا پوری, جی ایران میں بھی ہے, ایران میں بھی ہے, تو وہ بلوچوں کے رابطے بہت رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک سینما گرا تھا, آپ کو یاد ہے, وہ بہت سے لوگ مارے گئے تھے, یہ بھگدڑ مچی تھی. انہوں نے کہا ہاں. پھر میں نے اس میں دلچسپی لینی شروع کی, اور انقلاب آنے سے پہلے لکھا کہ انقلاب آ رہا ہے. پھر ایک ہاتھ میں ایران کی تھوڑی سی مٹی اور کوئی پرچم لیے ہوئے, وہ اپنا ایک دن ہم نے شہنشاہ ایران کو جہاز پہ سوار ہوتے دیکھا, اور ہمیں پتہ چلا کہ خمینی جو ہے وہ پیرس سے جہاز میں سوار ہوا, اور جہاز میں سوار ہونے کے بعد اس نے راستے میں وہ جو بیچ میں راستہ تو اس میں چادر بچھائی اور اس پہ سو گیا. اور کتنے لوگوں نے اس کا استقبال کیا. تاریخ انسانی میں اس کی اگر کوئی نظیر ہے تو امام شافعی کے جنازے کی ہے. 50 لاکھ انسانوں نے, ایران کی آبادی 3-4 کروڑ تھی, اس کا استقبال کیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ ہی بدل ڈالی اس نے. حکمران یہ سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے آئے اور ہمیشہ رہیں گے. اسی جگہ پہ جہاں ان کا استقبال ہوا, کچھ فاصلے پر ایک دن ہارون رشید آیا تھا, اور باغی لائے گئے تھے خراسان کے, اور اس نے ان سے کہا تھا خدا کی قسم اگر تمہاری فوج ستاروں کے برابر ہو تب بھی میں تمہیں شکست دوں گا. اس کے پہلوؤں پر زخم تھے, 45 سال اس کی عمر تھی, حالت اس کی یہ تھی. بیٹوں پہ اس نے جاسوس مقرر کر رکھے تھے, بیٹوں نے اس پہ جاسوس مقرر کر رکھے. جب وہ باہر نکلا جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا, تو اس نے اپنے معالج جو خوابوں کا علم جانتا تھا, جبرائیل اس کا نام تھا, اس سے کہا جبرائیل یہ تو وہی جگہ ہے, یہ تو وہی جگہ ہے جو میں نے تمہیں بتایا تھا خواب میں نے دیکھا تھا کہ وہاں میری موت واقع ہوتی ہے. اور اس نے کہا مٹی لاؤ. وہ مٹی لائی گئی. اس نے کہا خدا کی قسم یہ وہی ہاتھ ہے اور یہ وہی مٹی ہے, اور اگلی صبح اس کا انتقال ہو. بادشاہ آپ کو پتا ہارون رشید کی قبر ہی نہیں ہے, نامعلوم سی, ایسی گمنام سی ہے, نہیں, اس کو حسرت زمین کے برابر کر دیا. اچھا. اور عربوں میں اتنی اہمیت نہیں ہے کہ اس کو لے جائیں, اس کی ہڈیاں جا کے عراق میں دفن کریں. تو ہارون صاحب یہ جو اب معاملات چل رہے ہیں کہ ابھی تو ہم نے سنا کہ 8 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی, لیکن بعد میں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. ابھی خبر آ رہی تھی, میں نے نگاہ ڈالی اتفاق سے, جی کہ وہ شہباز شریف نے بات کیا زرداری صاحب سے, اور اب یہ فیصلہ ہوا کہ نواز شریف صاحب زرداری صاحب سے بات کریں گے. دیکھیے ایک چیز پہ وہ سودہ بازی کریں گے, جیسے کرکٹ بورڈ پہ انہوں نے کی, جیسے انہوں نے کہا پیسے دیتے ہو سندھ کے لیے اپنا 30 ارب غالباً 20 ارب, اور اگر نہیں دیتے ہو تو بجٹ پہ ووٹ نہیں دے گے, جس کا مطلب حکومت ہی ختم ہو جائے گی. جب پیسے مل گئے تو جناب ایسی رکت تاری ہوئی کہ یہ پیپلز پارٹی کے ہی اپنا نمائندہ وزیر اعظم شریف جو ہے. تو سیاست میں جیسے میں نپولین کا قول دہراتا ہوں, آپ سے عرض کیا تھا کہ اس میں کوئی دوست نہیں ہوتا, اس میں دشمن ہوتے ہیں یا حلیف ہوتے ہیں. اور مخلوط حکومتوں کا جو حال ہوتا ہے وہ آخر ہونا ہے, ساجے کی ہنڈیا بیچ چرائے کے پھوٹتی ہے. لیکن کل ملاقات ہوئی آصف زرداری اور بلاول کی وزیر اعظم شہباز شریف سے, کچھ نگران معاملات طے ہو رہے ہیں, نہیں ہو سکے نا, اسی لیے نواز شریف صاحب رابطہ کریں گے. اچھا, تو اگر اسمبلیاں جو 2 عظیم مدبر ہیں وہ باہم فیصلہ کریں, اگر تو اسمبلیاں مدت پوری کرتی ہیں 12 اور 13 کی شب تک پوری کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, تو 60 دن ملیں گے الیکشن, جتنی مہلت ملے گی اتنی لیں گے زیادہ سے زیادہ. اور اگر خود تحلیل کریں گے تو کوئی تھانے دار 1 گھنٹہ پہلے ریٹائر نہیں ہوتا. یہ تو وزارت عظمیٰ ہے اور وزارت خارجہ ہے اور سرکاری جہاز ہیں. آپ نے کبھی کسی سرکاری جہاز میں سفر کیا ہے وزیر اعظم وغیرہ کے؟ میں نے اتفاق سے ایک دفعہ کیا, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کیا کیفیت ہے. میں آپ کو بتاؤں اقتدار کا نشہ کیا ہوتا ہے.
عمران خان کا ایک MP تھا 2002 کی پارٹی میں کرک میں، اور وہ ظاہر ہے کہ متحدہ مجلس عمل کی حکومت تھی تو وہ اس کے ساتھ شامل تھا. تو کون تھا عمران خان کے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں تھا سوائے میرے. یہ عارف علوی اور یہ فلانے اور اب باقی تو بھاگے گئے ہیں. کوئی بھی نہیں ان میں سے آتا تھا. مجھے کو فون کرتا تھا وہ، جانا ہے ادھر جا رہے ہیں، کرک جانا ہے، فلانی جگہ جانا ہے، ہاں چلتے ہیں. میں بھی فارغ تھا، کالم لکھا سویرے، اس کے بعد فارغ ہی ہیں. اور کیا کالم تو کہیں بھی لکھ دیا. تو ہم جناب وہ جو خیر آباد کا پل، ایٹک کا پل، وہاں تک گئے اور گپ شپ کرتے گئے. پلیزنٹ بہت ہے وہ گپ شپ میں، بڑا پلیزنٹ. اچھا، تو اس کے بعد جو ہے وہ اچانک کیا ہوا کہ جیپ آئی اور آگے اور پروٹوکول، اس لیے کہ اب تو وہ دیکھیں نا، حکمران پارٹی کا ایک جو ممبر تھا، لیڈر تو وہی تھا نا، اور پھر ظاہر ہے اس کی اپنی ذاتی حیثیت بہت بڑی. اچانک بڑی قوت کا احساس ہوا کہ یار ہم تو کوئی خاص لوگ ہیں جی. وہ عمران خان کو تو خیر اس کی کوئی اہمیت کا، مگر مجھے آج کل پابندی ہے. سڈنلی مجھے احساس ہوا دس از دا پار انٹاکسیکیشن. یہ ہے وہ چیز. جب قاضی صاحب جاتے ہوں گے، مجھے خیال آیا تو سامنے جیپ آتی ہوگی، مولانا فضل الرحمان جاتے ہوں گے تو خیر جیپ کیا پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہوگا. اقتدار کے نشے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. میں آپ کو پتہ ہے امام شافعی کی فراست کا بہت قائل. اس کا مطلب نہیں ہے کہ دوسرے امام جو ہیں ان کی اہمیت کم ہے. جناب امام مالک، جناب امام جعفر صادق، جناب امام ابو حنیفہ، جناب امام احمد بن حنبل، سب اپنی جگہ غیر معمولی لوگ ہیں. لیکن کوئی افتاد طبع بھی ہوتی ہے نا. بعض لوگ آپ کو زیادہ، مجھے امام شافعی بڑے اچھے لگتے ہیں. تو وہ ان کا قول میں ہمیشہ دہراتا رہتا ہوں. میں یہ مان سکتا ہوں کہ کوئی آدمی الکحل کے زیر اثر ہو مگر نشے میں نہ ہو، مگر میں یہ نہیں مان سکتا کہ کوئی آدمی اقتدار میں ہو اور نشے میں نہ. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.